سامعین گرامی قدر، بانیان مجلس کے فرش اعضاء کی قبولیت کے لیے امام وقت کی نظر عنایت مومن کے ہر معاملے میں شامل ہو، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی محکمہ البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، بزرگو، آج کی مجلس ایک مومن کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، ایک مومن سے صلح کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے خود ہی آنا چھوڑ دیا تھا، جب آپ خود آ جائیں گے تو میری صلح ہو جائے گی آپ سے۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو بندہ مومن کو راضی نہیں کر سکتا وہ امیر المومنین کو بھی راضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، اگر مومن کی یہ تمنا ہے کہ آپ جب تشریف لے آئیں گے تو میری آپ سے صلح ہے، بس مالک میری نیت کو اور ان کی طبیعت کو اپنی محبتوں سے بہرہ فرمائے۔ زیارت کرتا رہوں گا آپ سب کی۔ اس مجلس سے ہمارے محترم نادر عباس کانجو صاحب خطاب کرتے رہے ہیں، اور جب وہ آتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ وہاں ایک ذمہ دار آدمی پہنچا ہوا ہے، میں نہ بھی پہنچوں گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اب وہ مولا کی زیارت کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، اس لیے میں نے لازم سمجھا کہ ضروری ہے، کیونکہ اب کانجو صاحب ہی نہیں ہیں تو نعیم صاحب کو ان کے مطالبے کے مطابق راضی کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی مومن کو ناراض ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان روایتوں کو پڑھا ہے کہ بے مقصد کوئی مومن ناراض ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر کوتاہی کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی مومن ناراض ہو تو مولا کہتے ہیں جب تو میرا مومن راضی نہیں رکھ سکا مجھے راضی کیسے رکھ سکا۔ اللہ ہم سب کو محبتوں کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دامن میں اتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن دو چار باتیں ایسی کہنا چاہتا ہوں جو لوح دل پہ لکھی جائے۔ یہ کمال ہی نہیں ہے کہ بندہ مجلس حسین میں بیٹھا ہو اور وہ اپنی جھولی بھر کے نہ لے کے چلے۔ یہ بادشاہی اتنا بڑا ہے، مانگنے والے کو ایک کی بجائے 7 دے کے بتاتا ہے کہ میں حسین ہوں۔ بندہ قرآن کی
اس سورت کو جسے سورہ الحمد کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں، نماز میں 5 وقت ضرور پڑھتا ہے۔ سنی ہے تب پڑھتا ہے، شیعہ ہے تب پڑھتا ہے، دیوبندی ہے تب پڑھتا ہے، اہل حدیث ہے تب پڑھتا ہے۔ پہلا جملہ آپ کی محبتوں کو مد نظر رکھ کر کہنے لگا ہوں، وسیلے کا قائل ہو تب بھی پڑھتا ہے، وسیلے کا منکر ہو تب بھی پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا ہو وہ بھی پڑھتا ہے، رسول کے ساتھ حرف یا کو ہٹا کر کلمہ پڑھنے والا ہو تب بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پورے قرآن میں یہ واحد صورت ہے جس کی اللہ نے عزتیں اتنی بلند کر دی ہیں کہ نمازی نفلی نماز پڑھ رہا ہو یا واجب نماز پڑھ رہا ہو، جب تک وہ اس صورت کو نہیں پڑھے گا نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، جب وہ پڑھتا پڑھتا نماز اس آیت پر پہنچتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک مجھے سیدھا راستہ دکھاتا رہے۔ اب جس سینے میں دل ہے اور اس دل کی دھڑکنوں میں علی ہے، بات اگلی ہے جو وسیلے کے منکر ہیں، ساری زندگی اس آیت کو پڑھ پڑھ کر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے کمال کیا کر دیا ہو ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہر وقت مصلی پہ بیٹھ کر، مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو بھی اپنی کندھوں کے اوپر بستروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا جمع کر کے نماز کی تبلیغ کرتا ہے، نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر، نماز پڑھا کر۔ وہ بندہ جو ہر بندے کو نماز کی تلقین کرتا ہے، جب خود اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھاتا رہے۔ اگلا جملہ اللہ اس کی عقل کا امتحان لے کر اسی سے نکلوا رہا ہے قرآن کی آیت میں، کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ مجھے دکھا جن لوگوں پر تیری نعمتیں اتری ہوئی ہیں، وسیلے کا قائل نہیں، مانگ لوگوں کا راستہ رہا۔ بس غور کرنا اس کو، غیر اللہ کے وسیلے کا قائل نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے کا قائل نہیں ہے، یا علی کہنے کا قائل نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں اللہ سے کہہ رہا ہے ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھاتا رہے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، غیر المغضوب علیہم والضالین، ان کا راستہ نہ ہمیں دکھانا جن پر تو ناراض رہتا ہے، جو تیرے غضب کا سبب بن سکتے ہیں۔ بات تو ہر روز نماز میں اللہ سے کرتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں اتری ہیں، یا جو تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کسی ایک وقت میں یہی سوچ کہ وہ نعمتوں والے تھے کون ہے؟ بھائی جن نعمتوں والے لوگوں کا تو راستہ مانگ رہا ہے، کبھی ان نعمتوں والوں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں اترتی رہی ہیں۔ میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کوئی اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اتنا تو سمجھ میں آئے گا نا کہ جس کے دل پہ قرآن اترتا رہا ہے وہ محمد ضرور نعمتوں والوں میں شامل ہے۔ اب جتنا خوبصورت ماحول ہے اتنی ہی محبتوں کی اور عقیدتوں کی جو لائن ہے وہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہ بات تو طے ہوگی نا میری جان کہ کوئی اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ذات مصطفیٰ ایک ایسی ذات ہے جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی مولوی میں، مفتی میں،
فتوہ دینے والے میں یہ جرت حوصلہ ہے کہ وہ یہ فتوہ دے سکے کہ محمد مصطفیٰ نعمت والے لوگوں میں شامل نہیں ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں تو ایک دن جرت کر کے دکھا تو صحیح کہ میں محمد کو نعمتوں والوں میں شامل نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں اللہ کو ناراض کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ ہر ایک کی عزتوں کے قصیدے قرآن میں پڑھتا ہے۔ آدم اس کا نبی ہے، نوح اس کا نبی ہے، ابراہیم اس کا نبی ہے، سارے نبی اس کے نبی ہیں، لیکن اس نے محمد مصطفیٰ کو ان نبیوں کا نبی بنا کے، رسولوں کا رسول بنا کے زمانے کو خدا ہو کے بتا دیا ہے کہ سب سے بڑی ہستی وہ ہے جس پر میری نعمتیں اترتی رہی ہے، وہ ہے فاطمہ کا بابا، حسین حسن کا نانا، محمد مصطفیٰ۔ جتنی دیر تک کلمہ پڑھنے والوں کو رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے نا میری جان، تو جن کا رسول بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتا رہا ہے وہ بھی کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تخریب کاری کہاں ہوئی؟ انہوں نے پروپیگنڈا کر لیا کہ پہلے عزت رسول کو گھٹانا شروع کر دو، جب تمہیں رسول ہی اپنے جیسا نظر آئے گا تو وہ جسے اپنے کندھے پہ بٹھا کے منوانا چاہ رہا ہے ان کی کیا عزت رہے گی؟ میرے اللہ نے کہا یاد رکھنا قرآن بھی میرا ہے، رسول بھی میرا ہے، جب تک میں قدرت والا ہوں میرے محمد جیسا کوئی نواب نہیں ہوگا، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہوگی جس کی عزتوں کی حفاظت اللہ قرآن کی آیتوں میں کرے۔ کوئی دنیا کا لال اسے تاریخ کی روایتوں میں کمزور نہیں کر سکتا۔ تجھ پہ لازم ہے کہ جب تم مصلی پہ کھڑا ہو، جتنی دیر تک تیری نماز مکمل نہ ہو، چاہے تو نماز شب کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو، اتنی دیر تک تم مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے سارے سجدے مکمل کرنے پہ مجبور ہے۔ ابھی بھی کہتا ہے محمد سمجھ میں نہیں آتے، اور جسے اللہ خود کہے عبادت کم کر۔ تجھ میں جرت ہے تو کم کر کے دکھا۔ جسے میرا مالک کہے کہ اے میرے محمد تو زیادہ دیر میری بارگاہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تیرے پاؤں پہ ورم آتے ہیں، مجھ اللہ کو گوارا نہیں ہے، سجدے تو مجھے ہی کر رہا ہے نا، رکوع میرے لیے کر رہا ہے، تسبیح میرے لیے کر رہا ہے، میں تجھے حکم دے رہا ہوں جبریل بیچ کر، اے میرے محمد عبادت کم کیا کر، تو کم بھی کرے گا تو تجھ پہ راضی۔ کون ہے یہ ذات؟ یہ ذات وہ ہے جس کا کلمہ نہ پڑھا جائے تو بندہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اتنی بات تو طے ہوگی نا کہ جب تو لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیری نعمتیں اتری ہیں۔ پہلی ہستی تو محمد مصطفیٰ ہے جس پر اللہ کی نعمتیں اتری ہیں، اور جس پہ اللہ کی نعمتیں اتری ہیں اللہ نے اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو دھمکی دیکھتے ہوئے کہا تھا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی روح، اب اگر میرے محمد کو مان کے مکر گئے تو نبوتیں چھین لوں گا، فاسق بنا دوں گا۔ اتنا مقام ہے میرے رسول کا۔ اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چھین لوں گا اگر کوئی میرے نبی کو مان کے مکر گیا۔ اللہ نے دھمکی نبیوں کو دے کر بتا دیا کہ میرا محمد کتنی عزتوں کا مالک ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں میں سے کسی نبی کو رعایت اللہ نہیں دے رہا، کسی اجنبی کو وہ رعایت کیسے دے سکتا ہے؟ جہاں ذات مصطفیٰ کی چوکھٹ پر نبیوں کے سر جھکے نظر آئے اور اللہ اس محمد کو کہے کہ عبادت کم کر،
دوسری ہستی کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ محمد کے بعد جو میری سمجھ میں نعمتوں والا ہے، جس محمد کو اللہ نے کہا تھا عبادت کم کر، اس کی پشت پہ بیٹھا تھا فاطمہ کا حسین۔ اللہ نے اب اس محمد سے کہا میں نے کہا تھا عبادت کم کر، اب میں محبت حسین میں کہہ رہا ہوں سجدہ لمبا کر۔ زمانے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے عبادت کم کر لے، حسین کے لیے کہہ رہا ہے سجدہ لمبا کر لے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے تیرے بعد نعمتوں والوں میں میرا حسین بھی شامل ہے۔ جو اللہ کے نبی کے بعد اس آیت میں شامل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کی ذات سے دعا نمازی نماز میں کر رہا ہے کہ مجھے ان کا راستہ دکھا دے جن پر تیری نعمتیں اتری ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی عزتوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ نعمتوں والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ نعمتوں والے ہیں۔ سیدہ کائنات کی تعظیم میں نبیوں کا نبی کھڑا ہو گیا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ نعمتوں والے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ قرآن کی اس صورت میں نماز واجب کر کے نمازی پر اس صورت کو واجب کر کے سمجھا یہ رہا ہے کہ مجھ سے جب بھی مانگنا پڑے گا تو دعا کرتے ہوئے کہنا اے میرے اللہ مجھے کبھی محمد کا راستہ دکھا، کبھی علی کا راستہ دکھا، کبھی فاطمہ کا راستہ دکھا، کبھی حسن کا دکھا، کبھی حسین کا دکھا۔ اور جب تو پانچوں کو دیکھے گا تو جبریل بھی کہتا ہوا نظر آئے گا چادر کے نیچے تو ہے ہی ایک۔ بہت شکر ہے حیدری، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ اب جب بھی کبھی ضرورت پڑ جائے لوگوں کا راستہ مانگنے کے لیے اور اس آیت کا ترجمہ کرنا پڑے تو کہنا مسکراتے ہوئے میرے مالک کبھی محمد کا راستہ دکھا، کبھی علی کا راستہ دکھا، کبھی فاطمہ شہزادی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے، کبھی جنت کے سرداروں کے راستے دکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ میں نے 5 جو الگ الگ ذاتیں تمہارے سامنے حکم خدا سے رکھی ہے، آؤ تمہیں بتاؤں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے تم سب کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، کل کو مولوی یہ نہ کہے کہ کلو نہ محمد، جب محمد نے کہا تھا تو اس میں کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ جا ایک مرتبہ سیدہ کے صحن میں آج چادر مانگ تاکہ دنیا کو بتا دوں چادر کا کیا کمال ہے اور کملی کا کیا حال ہے۔ جو محمد نے کندھے پہ رکھی وہ ہو گئی کملی، اور جو محمد نے اپنے سر کے اوپر چھاؤں کے لیے رکھی وہ ہو گئی چادر۔ چادر کے نیچے آ گیا اللہ کا نبی، چادر کے نیچے آ گیا میرا مولا حسن، چادر کے نیچے آ گیا میرا مولا حسین، چادر کے نیچے آ گئے مولا علی، چادر کے نیچے آ گئے سیدہ کائنات۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جہاں جہاں سے بھی محبوب کبریا سے محبت کرنے والے مومن عقیدت مند مسلمان مومن آئے ہیں، وہ پاؤں کے پورے پنجوں پہ بوجھ ڈال کر بھی مجھے داد دیں تو داد کم ہے، جملہ بہت بڑا ہے۔ جب یہ 5 کی 5 ہستیاں اللہ کی عزت کی قسم ہے سیدہ کی چادر کے نیچے آ گئی، میرے اللہ نے صف ملائکہ سے جبریل کو نکالا، جا تجھے بڑی جلدی تھی تطہیر کا قصیدہ لے کے جانے کی، جا میرے محمد کو میرا تحفہ درود و سلام کے بعد تطہیر کی آیت کا قصیدہ پکڑا دے۔ جیسے ہی جبریل امین چادر کے قریب آئے، جبریل امین کو منظر عجیب نظر آیا۔ جبریل نے اپنے بالوں پر جھاڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رب
من تحت الکسا، اے میرے اللہ تو بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ میرے اللہ نے کہا جبریل تو روز اس دروازے پہ جاتا ہے، کبھی کسی کا نوکر بن کے جاتا ہے، کبھی کسی کی چکی پیسنے جاتا ہے، کبھی کسی کا جھولا جھولانے جاتا ہے، کبھی کسی کی شاگردی پہ ناز کرنے کے لیے جاتا ہے، کبھی کسی کو میرا پیغام دینے کے لیے جاتا ہے۔ آج مجھ سے کہہ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے یہ 5 الگ الگ ہوتے تھے، مجھے پتا چل جاتا تھا یہ نبیوں کا نبی ہے، یہ ولیوں کا ولی ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جب سے یہ چادر کے نیچے ہے مجھے جبریل کو پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے، ان میں سیدہ کون ہے، ان میں حسن و حسین کون ہے۔ میرے مالک نے کہا جبریل تجھے نظر کیا آ رہا ہے؟ جبریل نے کہا تیری عزت کی قسم ہے چادر کے میں مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے، ایک نور، ایک نور، ایک نور۔ جملہ آخری کہنے لگا ہوں جس کی سمجھ میں آ گیا زندگی کی آخری سانس تک بھی داد دے پھر بھی محبت کا خراج پورا نہیں ہوتا۔ جبریل نے کہا مجھے چادر کے نیچے ایک ہی نور نظر آ رہا ہے، ایک ہی نور۔ میرے اللہ نے کہا جبریل اب تو ہی گواہ بن جا، اس لیے کہ ایک زمانے نے محمد کو آمین کہا ہے، فرشتوں نے تجھے جبریل آمین کہا ہے۔ ایک آمین کے لیے ایک آمین کو ہی گواہ بنانے لگا ہو۔ جب میرا محمد اپنے حصے اکٹھے کر لے تو عرشیوں کو پتہ نہیں چلتا، فرشیوں کو کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر دنیا کو سمجھ آ جاتی نا تو مجھے اتنا پتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کی ماں یہ نہ کہتی نہ مارو، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ اجرکم من اللہ ہے۔ کیا استقبال کیا آپ نے؟ ذاکر کی ضرورت ہے کسی خطیب کی؟ اتنا ذہن میں لے آؤ 12 محرم اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں جو اپنے باپ کے سامنے نہیں آتے۔ چڑھ گیا 11 محرم کا دن، ادھر صبح کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی نا آزادارو، کمینے کچھ رسیاں لے کے میرے بیمار امام کے قریب آ گئے۔ انہوں نے سید الساجدین کے سامنے گستاخانہ طریقے سے رسیاں پھینک کر کہا حسین کے بیٹے اتنا بتا ان بیبیوں کو رسیاں تو پہنائے گا کہ ہم؟ مالک سلامت رکھے۔ کبھی دنیا کے غم میں یہ آنکھیں نہ روئیں جو غم مظلوم کربلا میں رو رہی ہیں۔ ان بیبیوں کو رسیاں تم پہناؤ گے کہ ہم؟ میں مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا۔ میرے امام نے کہا شرم نہیں آتی ان میں وہ بیوی بھی ہے جس کی چادر اتری تھی تو سورج پردے میں چلا گیا۔ اس بیوی کے سامنے تم جانے کی جرات کرو گے؟ اب میرے امام نے بیبیوں کو روتی آنکھوں سے رسیاں پہنانا شروع کی جو زندگی بھر رونا چاہے۔ 12 محرم کی مجلس کا 12 محرم کی اس مجلس کا مقتل کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے اتنا یقین ہے مومن جہاں رونا چاہے بس اتنا ضرور سوچ لیا کرے کہ کربلا میں 10 محرم کے بعد قیامت کا سب سے بڑا لمحہ کون سا تھا؟ جیسے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا امام رسیاں پہنانے کے لیے بیبیوں کے قریب ہوا، سید الساجدین کو سب نظر آئی پر سکینہ نظر نہیں ہے۔ جب حسین مولا کا سینے کا تعویذ نظر نہیں آیا، میرے 40 سال خون رونے والے امام نے
سیدہ زینب کے سامنے جھکی ہوئی کمر سے پوچھا، پھوپھی اماں اتنا بتا، جس کے بغیر میرا بابا نہیں رہتا تھا وہ میری بہن سکینہ کہا؟ بیویوں نے کہا، رات بھی شام غریبہ تیرے بابا کے کٹے ہوئے گلے کے قریب سے اٹھا کے لائی تھی، ہمیں یقین ہے دو ہی سمتوں کی طرف گئی ہوگی، یا اپنے دکھے کان دکھانے کے لیے عباس کے پاس گئی ہوگی، یا اپنے نیلے رخسار دکھانے کے لیے حسین کے پاس گئی ہوگی۔ عزادارو، میرا کربلا کا بیمار امام اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہوا اس کھائی کے قریب آیا جہاں فاطمہ کا حسین تیروں کے مسلح پہ سجدہ کرنے کے بعد سویا ہوا تھا۔ سیدہ سکینہ بابا کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی، بابا ہمارے خیمے جل گئے ہیں، بابا ہم بکھر گئے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح، بابا دیکھ جن کانوں میں تو نے یمنی دور پہنائے تھے کمینے نے اتارے ایسے ہیں، میرے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، بابا میری دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی دائیں ہیں، بابا تیری سکینہ کے کرتے کا دامن جل گیا ہے، بابا دیکھ تو صحیح میں تجھے اپنے رخسار دکھانے کے لیے آئی ہوں۔ میرے امام نے اپنی شہزادی کو بڑی مشکل سے اٹھایا، جیسے ہی رسیوں کا ایک انبار لگا ہوا دیکھا، میری 4 سال کی معصومہ نے سجاد کی داڑھی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر روتی آنکھوں سے کہا، سجاد بھیا کیا اتنے سارے قیدی ان سپاہیوں کے لیے کافی نہیں؟ سیعلم الذین من